الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھے بار محمد علیہ. خدا بند متعال آپ سب کا اس صف اعزاء پہ آنا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرمائے. جن مومنین و مومنات نے دام درہم قدم سخن اس صف اعزاء کے اہتمام میں تعاون فرمایا ہے، مالک الملک اللہ ان کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے. عزیزان محترم، پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی مشہور حدیث اور مشہور فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ وہ فرمان ہے کہ جس میں جتنا بھی غور کیا جائے اتنا ہی محمد و آل محمد کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. پاک پیغمبر نے اس فرمان میں، جو بظاہر ایک مختصر فرمان ہے اور چھوٹی سی حدیث ہے، سرکار سید الشہداء کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہم یہ علم رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے ان مقامات پر فائز ہیں کہ جو مقامات ان کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے. لہٰذا روایات کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو ان روایات میں محمد و آل محمد کے فضائل اور کمالات خود محمد و آل محمد کی زبانی موجود ہیں. روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد و آل محمد ہادیان برحق ہیں، اور اللہ نے ہدایت کا سلسلہ ختم نبوت کے بعد حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے سپرد فرما دیا. جب ہم ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کی طرف اور زندگی کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو مختلف القاب معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. کہیں پر باقر و صادق کے القاب ہمارے سامنے آتے ہیں، کہیں پر سجاد و مجتبی و کاظم کے القاب ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جو لقب بھی
جس معصوم کے ساتھ جڑا ہوا ملتا ہے اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہوتا کہ یہ لقب اس معصوم کے ساتھ خاص ہے، دوسرے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مثلا ہم جب کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام باقر العلوم ہیں، انہوں نے علم کو کھولا، علم کی نئی نئی جہات دنیا کے سامنے رکھی، تو قطعاً یہ مراد نہیں ہوتی کہ دیگر ائمہ اس صفت علم سے خالی ہیں، نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دیگر ائمہ میں بھی یہ صفات موجود ہیں۔ اگر کسی امام کو صادق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ دیگر ائمہ اس صفت سے خدا نخواستہ عاری ہیں اور خالی ہیں، بلکہ ہم جب روایات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو روایات اس انداز میں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہم سب کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو الگ الگ نہ دیکھو، بلکہ ہم صفات کے اعتبار سے سب محمد کی صفات رکھتے ہیں، ہم سب کے سب محمد کی صفات رکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ پس اگر یہ القاب تقسیم کیے جاتے ہیں محمد و آل محمد کی بعض ذوات کے اندر، تو اس کا قطعی طور پر مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باقر ہے تو وہ باقر نہیں ہے، یہ صادق ہے تو وہ صادق نہیں ہے، یہ ہادی ہے تو وہ ہادی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس پر بھی ہاتھ رکھو گے وہ صادق بھی ہوگا، کاظم بھی ہوگا، ہادی بھی ہوگا اور سچا بھی ہوگا۔ یہ ایک عمومی تصور ہے حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں۔ پھر کیوں ایک خاص امام کو صادق کہا جاتا ہے، ایک کو باقر کہا جاتا ہے؟ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جنہوں نے زمانے اور حالات اور شرائط کے مطابق کسی امام میں زیادہ ان کو ظہور کا موقع ملا۔ مثلا باقر العلوم کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جب انہیں موقع ملا اور انہوں نے علم کی نئی نئی جہات دنیا کے سامنے رکھی۔ صادق آل محمد کا زمانہ وہ تھا کہ جس میں ان کو موقع ملا، انہوں نے شاگرد پروری کی، اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد بیٹھ کر قلم چلا رہے ہوتے تھے، اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ اور اطراف مدینہ میں یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ قال الباقر و قال الصادق، کہ ہمارے علم کی ابتدا بھی باقر و صادق ہیں اور ہمارے علم کی انتہا بھی باقر و صادق ہیں۔ یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ میں ایک نقطے کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، یہ سارے ائمہ کی صفات ہیں۔ پاک پیغمبر نے جو سید الشہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہاں عجیب انداز ہے، یہاں یہ نہیں کہا کہ سارے مصباح الہدیٰ ہیں، سارے سفینہ نجات ہیں، یہاں بطور خاص فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ باقی ائمہ بھی ہدایت کا چراغ ہیں، باقی ائمہ بھی نجات کی کشتی ہیں، یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے تردید آ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان کا ذہن مشوش ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ یا اس فرمان نبوی سے، ان احادیث نبویہ سے ہاتھ اٹھا لیا جائے جو یہ کہتی ہیں کلنا محمد، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سارے کے سارے محمد ہیں، اس کو سامنے رکھا جائے تو یہاں یہ کہنا چاہیے سب کے سب سفینہ نجات ہیں، سب کے سب مصباح ہدایت ہیں۔ لیکن یہاں بیان یہ نہیں ہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ فرمان بھی اپنی جگہ ٹھیک، یہ فرمان بھی اپنی جگہ درست، ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے کہ وہ فرمان بھی اپنی اس عظمت پر باقی رہے اور یہ فرمان بھی اپنی عظمت پر باقی رہے۔ اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ اس سوال کا جواب کہ وہ فرمان بھی اپنی جگہ صحیح ہے، یہ فرمان بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اپنی زبان سے دینے کی بجائے چلتے ہیں معصوم کے کلام کی تفسیر کے لیے معصوم امام کی بارگاہ میں۔
ویسے قرآن کریم میں جو تفسیر کی جاتی ہے، قرآن کی تفسیر، اس میں کئی نظریات ہیں کہ قرآن کی تفسیر کیسے کی جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر روایت کی بنیاد پر کی جائے، یعنی آپ قرآن کی ایک آیت لے لیں اور اس کے ذیل میں دیکھیں کہ روایت کیا کہتی ہے، اور یہ روایت اس قرآن کی آیت کی تفسیر کرے گی، یہ ایک انداز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، منطقی اور فلسفی قوانین کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کی جائے، یہ ایک انداز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، قرآن کی تفسیر کا سب سے بہترین انداز یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن کا سہارا لیا جائے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اگر قرآن کی تفسیر کرنی ہے تو قرآن کی دوسری آیات کے ذریعے کیجئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، معصوم نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، ذہن مشوش ہو گیا، تشویش آ گئی، تردید آ گئی، اپنا بیان نہیں لاتا، چلتے ہیں صادق آل محمد کی بارگاہ میں۔ مولا ذرا اس فرمان کی وضاحت فرمائیے، آپ سارے کے سارے ہدایت کرنے والے ہیں، آپ سارے کے سارے باقر بھی ہیں، آپ سارے کے سارے کاظم بھی ہیں، آپ سارے کے سارے ہادی بھی ہیں، پاک پیغمبر نے بطور خاص حسین کو کیوں چراغ ہدایت قرار دیا؟ پاک پیغمبر نے خاص کر حسین کو کیوں سفینہ نجات قرار دیا؟ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کلنا سفن النجات، کلنا سفن النجات، صرف حسین سفینہ نجات نہیں ہے، صرف حسین نجات کی کشتی نہیں ہے، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں۔ مولا آپ سب کے سب کشتی نجات ہیں، تو بطور خاص حسین مولا کا نام کیوں آیا؟ پھر ارشاد فرماتے ہیں کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرا، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، لیکن جس کشتی نجات کا نام حسین ہے وہ دو خصوصیات رکھتی ہے۔ کیا؟ مقصد پر جلدی پہنچنا ہو تو حسین کی کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور اگر مقصد پر پہنچنے کے لیے بہت سے افراد کو ساتھ لے کر چلنا ہو تب بھی حسین کی کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، ولیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرا، یہ کشتی نجات جس کو حسین کہا جاتا ہے یہ دو خصوصیات رکھتی ہے۔ کیا؟ ایک، آپ کو مقصد تک بہت جلد پہنچا دے گی۔ معصوم فرما رہے ہیں آپ نے مقصد تک اگر جلد پہنچنا ہے تو کشتی حسین پر سوار ہو جائے۔ اور اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ ہم سب سفینہ نجات ہیں، ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن جس کشتی نجات پر سب سے زیادہ گنجائش موجود ہے وہ کشتی نجات حسین ابن علی ہے۔ درود پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ اور یہ عجیب کشتی نجات ہے کہ آج 1400 سال ہو گئے، آج بھی دنیا اگر ہدایت کی متلاشی ہے، اگر نجات کی متلاشی ہے، تو جو کشتی نجات آج بھی پوری روانی سے رواں ہے وہ کشتی نجات حسین ابن علی کی کشتی نجات ہے۔ روایات کے جملے ہیں کہ یہ عظیم قربانی جو حسین ابن علی نے پیش فرمائی، اس قربانی کے بدلے 4 ایسے اعزازات اللہ نے حسین کو عطا فرمائے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ 4 ایسے اعزازات جو اللہ نے حسین مولا کو عطا فرمائے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ کون کون سے اعزازات ہیں؟ روایت کے جملے ہیں۔ پہلا اعزاز یہ ہے کہ حسین مولا کے مزار پر جا کر اور روضے پر جا کر اس گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر
جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو خالی واپس نہیں پلٹاتا. استجابت الدعاء تحت قبتہ، یہ وہ امتیاز ہے جو کسی اور کو نہیں ملا. حسین مولا کے روزے میں جاؤ، گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر دستے دعا بلند کرو، جو دعا مانگو گے البتہ معرفت کے ساتھ، دعا کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے، جو دعا مانگی جائے گی اللہ اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں پلٹائے گا. اور دوسرا امتیاز، اس مٹی کو جس مٹی پر حسین نے یہ قربانی پیش فرمائی، اس مٹی کو اللہ نے خاک شفا قرار دیا. اب وہ معمولی خاک نہیں ہے، اب وہ معمولی مٹی نہیں ہے، اب وہ خاک شفا ہے. اور تیسرا اعزاز جو عطا فرمایا، توجہ فرمائی، والامامۃ فی نسلہ، اللہ نے امامت کو نسل حسین میں سے قرار دیا. اب امامت کا سلسلہ حسین مولا سے چلا ہے. اور چوتھا امتیاز اور چوتھی خصوصیت اور چوتھا اعزاز جو حسین کی قربانی کے نتیجے میں اللہ نے حسین مولا کو عطا فرمایا، توجہ فرمائیے گا، یہ کہ جو زوار اور زیارت کرنے والا حسین مولا کی زیارت کو جائے گا، اس کی زیارت کے آنے اور جانے کے جو ایام ہوں گے، اب 5 دن ہیں یا 10 دن ہیں یا 15 دن ہیں یا 20 دن، اللہ رب العزت ان ایام کو اس کی عمر میں حساب نہیں کرے گا. اس کی زندگی میں سے حساب نہیں کیا جائے گا. یہ بہت بڑا امتیاز ہے. اور امتیازات اتنے ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا. فضائل و کمالات کا اندازہ نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، چونکہ میں نے سرنامے میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ بھی عرض کیا کہ کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، آیا صرف کمالات اور فضائل کا ذکر کر دینا یہ کافی ہے، یا ان کمالات اور فضائل کو اپنی زندگی میں لے کر آنا یہ کمال ہے؟ محمد و آل محمد کے کمالات کا صرف بیان یہ کافی ہے، یہ فضائل و کمالات کو بیان کرنے کے بعد ایک اگلا مرحلہ بھی آتا ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. معصوم سے کسی نے جا کر کہا تھا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. معصوم نے فرمایا بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو، بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو. کیوں؟ معصوم نے فرمایا کہ اگر ہمارے شیعوں کی فہرست دیکھنی ہے تو شیعوں میں قمبر و مقداد و بوزر کے نام آتے ہیں. آیا تمہارا کردار وہ کردار ہے کہ جو قمبر و مقداد و بوزر کا کردار تھا؟ اگر تم اپنے کردار میں اس کردار کی جھلک لے کر آتے ہو تو تم یہ کہنے میں سچے ہو کہ تم شیعہ علی ابن ابی طالب ہو. مولا پھر اپنے آپ کو شیعہ نہ کہلوائیں. معصوم نے فرمایا نہیں، تم ہم سے محبت کرنے والے ہو، ہمارے محب ہو، اور ہم سے محبت کرنا یہ بھی کم مرتبہ نہیں ہے. ہم سے ہر بندہ محبت بھی نہیں کرتا. ہماری محبت کے لیے خاص ظرف چاہیے ہوتا ہے. یہی کہ تم ہمارے محب بن جاؤ اور اس کے بعد ان مراتب کے حصول کی کوشش کرو کہ جن مراتب کو حاصل کر کے تم ہمارے شیعہ بن جاؤ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن شیعہ علی ابن ابی طالب کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے. درود پڑھیے بار محمد و آل محمد. علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ اپنے کردار کو اس کردار کی کسوٹی پر رکھنا چاہیے جو کردار محمد و آل محمد نے پیش کیا. مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صلی اللہ علیہ محمد ایک چاہنے والا آتا ہے، محبت کرنے والا آتا ہے. توجہ فرمائیے گا، روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں اور اس گفتگو کا خلاصہ ہوگی یہ روایت. آ کر عرض کرتا ہے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی اسی محبت میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی. مولا میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں اپنی پوری زندگی کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. توجہ فرمائیے، پوری زندگی کا خلاصہ، اپنے عقائد اور نظریات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. کس لیے؟ مولا تاکہ میری اصلاح ہو جائے کہ آیا میری زندگی صحیح عقیدے پر گزری ہے یا میرے عقیدے میں کہیں پر خامی تھی. معصوم ارشاد فرماتے ہیں اپنے عقائد کو بیان کرو. 4 جملوں میں یہ اپنی ساری زندگی کا خلاصہ بیان کرتا ہے. اور اس خلاصے سے یہ پتہ چلتا ہے اور اس سوال سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ معیار بہر کیف محمد والے محمد ہیں، کسوٹی بہر کیف محمد والے محمد ہیں. دین خدا میں اگر ہم نے رہنمائی لینی ہے تو اس کا مرکز و محور محمد والے محمد ہیں. یہ عرض کرتا ہے مولا میری زندگی کا پہلا عقیدہ اور پہلی وہ چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، انی لأحبکم وأحب من یحبکم. توجہ فرمائیں. مولا ساری زندگی میں نے ایک کام کیا، کیا؟ مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا رہا اور ان سے بھی محبت کرتا رہا جو آپ سے محبت کرتے ہیں. توجہ فرمائیے. انی لأحبکم وأحب من یحبکم. مولا ساری زندگی میں نے آپ سے بھی محبت کی اور آپ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کی. پھر اگلا جملہ یہ عرض کرتا ہے معصوم کی خدمت میں، واللہ ما احبکم وما احب من یحبکم لطمع فی الدنیا. مولا اگر میں نے ساری زندگی آپ سے محبت کی، آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کی، مولا میں نے دنیا کے لالچ میں یہ کام نہیں کیا بلکہ آپ سے اس لیے محبت کی، دنیا میں کوئی اور لائق محبت ہے ہی نہیں. آپ کے علاوہ دنیا میں مجھے کوئی لائق محبت نظر نہیں آیا کہ جس سے میں محبت کروں. لہذا ساری زندگی ایک کام کیا، کیا؟ مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا رہا، آپ کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا رہا. اور ایک عقیدہ جس پر میں نے زندگی گزار دی، میرا یہ عقیدہ ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا اپنے دوسرے عقیدے کو بیان کر. اب دوسرا عقیدہ، توجہ فرمائیے، نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، یہ درس ہے اور سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ معیار کس کو قرار دیا جا رہا ہے. دعوی محبت آسان ہے، اس محبت کے بعد احساس مسئولیت اور احساس ذمہ داری بہت مشکل ہے. آتا ہے اپنے عقائد اور زندگی گزارنے کے طریقوں کو معصوم کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے مولا دوسرا عقیدہ اور میری زندگی کی دوسری کاوش اور کوشش یہ رہی، کیا؟ انی لأبغض عدوکم وَأَبْرَأُ مِنْهُمْ. مولا ساری زندگی میں آپ کے دشمنوں سے اظہار نفرت و بیزاری کرتا رہا. یہ میری زندگی کا عقیدہ تھا کہ جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں مولا میں نے ان سے دشمنی رکھی اور ان سے اظہار نفرت و بیزاری کیا. پھر عرض کرتا ہے مولا ان سے میرے دشمنی اور اظہار نفرت و بیزاری کی وجہ یہ نہ تھی کہ میں ذاتی طور پر ان سے رنجش رکھتا تھا، میں ذاتی طور پر ان سے دشمنی رکھتا تھا، میرا ان سے کوئی لین دین کا جھگڑا تھا. مولا صرف اس لیے ان سے اظہار بیزاری کرتا رہا چونکہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ اور آپ سے دشمن ہیں. یہ میرے دو عقیدے. تیسرا عقیدہ مولا وہ یہ رہا، انی لأحلل حلالکم وأحرم حرامکم. مولا ساری زندگی میں اس کو حلال کہتا رہا جس کو آپ نے حلال بیان کیا اور اس کو حرام کہتا رہا جس کو آپ نے حرام بیان کیا. حلال اور حرام کا معیار میری اور آپ کی پسند اور ناپسند نہیں ہے. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ. محمد نے جس کو حلال کہہ دیا رہتی دنیا تک وہی حلال ہے، محمد نے جس کو حرام کہہ دیا رہتی دنیا تک وہی حرام ہے. دین میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ محمد کے حلال کو حرام کر دے اور محمد کے حرام کو حلال کر دے. اور چوتھا عقیدہ عرض کرتا ہے مولا میرا چوتھا عقیدہ یہ ہے جس پر میں ساری زندگی اپنی گزار کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کیا؟ مولا انتظروا امرکم. میں اس زمانہ حکومت الہیہ کا انتظار کر رہا ہوں کہ جس میں دنیا اسی طرح عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. میں اس 12ویں آقا کا بھی منتظر ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے، اس کا انتظار کرنا جس نے تشریف لے کر آنا ہے. کہتا ہے کہ مولا میں نے اس پر بھی زندگی گزار دی. اب یہ اپنے سارے عقائد جن کا خلاصہ 4 عقیدے ہیں جس کے گرد اس کی زندگی گھومتی رہی، عرض کرتا ہے اور عرض کرنے کے بعد معصوم سے سوال کرتا ہے جعلت فداک
میں آپ پر قربان جاؤں، میرے ان عقائد کے بعد جو زندگی میں نے گزاری، آیا وہ زندگی آپ کی نظر میں صحیح گزری ہے یا غلط گزری ہے؟ توجہ فرمائیں. پہلا عقیدہ محمد و آل محمد سے محبت اور محمد و آل محمد سے محبت کرنے والوں سے محبت. دوسرا عقیدہ محمد و آل محمد کے دشمنوں سے نفرت. تیسرا عقیدہ محمد و آل محمد نے جسے حلال کہا اسے حلال کہتا تھا، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام کہتا تھا. چوتھا عقیدہ مولا میں یہ دعا کرتا ہوں اے کاش مجھے خدا اس دور میں زندہ کر دے جس میں وہ آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا. یہ پیش کرتا ہے، پیش کرنے کے بعد یہ عرض کرتا ہے کہ مولا میری زندگی ٹھیک گزری، اور آیا اس عقیدے کے مطابق گزری ہوئی زندگی پر کوئی ثواب مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ توجہ فرمائیے گا. معصوم امام کی خدمت میں عرض کیا، معصوم فرماتے ہیں جو زندگی ان عقائد کے گرد گھومتی رہے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، روز قیامت تو اس عالم میں اٹھایا جائے گا کہ تجھے محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہوگی. روز قیامت جس وقت سب پریشان ہوں گے تو پریشان نہیں ہوگا، تجھے محمد و آل محمد کی شفاعت ہوگی، تجھے محمد و آل محمد کی مدد اور تائید حاصل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے زندگی ایسے گزاری ہے جس طرح محمد و آل محمد چاہتے ہیں، اور محمد و آل محمد کیا چاہتے ہیں؟ جو خدا چاہتا ہے. اب جب یہ سننے کے بعد اب بزم معصوم میں بیٹھ کر، معصوم کی تربیت سے نکل کر، اپنے عقیدے کو معصوم کی خدمت میں پیش کر کے جب داد لے لیتا ہے اور مہر تصدیق بھی لے لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے مولا ذرا ایک مرتبہ پھر ارشاد فرمائیے آپ نے کیا کہا. توجہ فرمائیں. معصوم امام پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے جو زندگی گزاری، جس عقیدے پر رہا، اب تیری زندگی کا صلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تو پریشان نہیں ہوگا. جب دوبارہ معصوم سے سنتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر معصوم کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، بوسہ لے کر روتے ہوئے محفل سے جاتا ہے، کہتا ہے مولا آپ نے جو بیان کر دیا اس کے بعد دنیا میں مجھے کسی اور چیز کی طلب نہیں ہے، آپ نے مجھے دنیا بھی عطا کر دی، آپ نے مجھے آخرت بھی عطا کر دی. روتا ہوا بزم معصوم سے نکلتا ہے. جب یہ محفل سے نکلتا ہے، معصوم پیچھے اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا. او میرے صحابیوں، اگر دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو. اگر دنیا میں تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کی طرف نظر کر لو. کیا کردار ہے، کیا عظمت ہے، کیا بلند مرتبہ ہے کہ معصوم کی زندگی میں معصوم سے اپنے کردار و اعمال کی تصدیق بھی لیتا ہے اور اپنی جنت کی ضمانت لے کر بھی آگے چلا جاتا ہے. درود پڑھیے بار محمد و آل محمد. روایات نے قدم قدم پر رہنمائی کی عزیزان محترم، قدم قدم پر رہنمائی، اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں محمد و آل محمد کی رہنمائی موجود نہ ہو. بزم رسول میں توجہ فرمائیے گا، بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب عباس تشریف فرما ہے، پاک پیغمبر کے چچا. اتنے میں روایت وہی کر رہے ہیں، جناب عباس موجود ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس موجود ہیں اور دیگر صحابہ موجود ہیں. فضائل کی ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. اتنے میں دروازے سے امیر کائنات تشریف فرما ہوئے. جو ہی امیر کائنات دروازے سے تشریف فرما ہوئے، پاک پیغمبر کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے، چہرے کے تاثرات میں تبدیلی آ گئی. اب جب جناب عباس نے پاک پیغمبر کے چہرے کے تاثرات کو اس طرح تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتحب ھذا، یا رسول اللہ اتحب ھذا. آپ کے چہرے کی کیفیات علی کو آتے دیکھ کر تبدیل ہو گئیں.
آیا آپ علی سے محبت کرتے ہیں؟ اتحب ھذا یا رسول اللہ، آیا علی آپ کا محبوب ہے؟ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں واللہ اللہ اشد حبا لعلی ابن ابی طالب۔ عباس، تو نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں علی سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنی محبت کو بعد میں بتاؤں گا، اللہ مجھ سے کہیں زیادہ علی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ مجھ سے کہیں زیادہ علی سے محبت کرتا ہے۔ اور روایت رکتی نہیں ہے، آگے بڑھتی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والو، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان علی لاشد معرفتا عند اہل السماوات۔ دنیا والو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم علی کی معرفت رکھتے ہیں، علی تم سے کہیں زیادہ آسمان والوں میں پہچانا جاتا ہے۔ علی کی معرفت آسمان والے تم سے کہیں زیادہ رکھتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو اس کے صلب میں قرار دیا۔ علی کی فضیلتوں کا پوچھتے ہو، میں محمد یہ بتاتا ہوں علی کی فضیلتیں کیا ہیں، مجھ محمد کی ذریت کو اللہ نے علی کے صلب میں سے قرار دیا۔ میری نسل علی سے چلی ہے، یہ پاک پیغمبر کی زبان سے علی ولی کے کمالات ہیں۔ سوال فضائل کا نہیں ہے، سوال کمالات کا نہیں ہے۔ میں اور آپ ساری زندگی صرف کر دیں، علی کے کمالات کو بیان نہیں کر سکتے، علی کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے۔ جارج جورداق لبنان کا رائٹر ہے، مسیحی ہے، مسیحی رائٹر۔ وہ جب اپنی زندگی کے خاص حصے میں علی ولی سے آشنا ہوتا ہے، اس کے بعد کسی اور شخصیت کے بارے میں قلم ہی نہیں اٹھاتا، لکھتا ہی نہیں ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنے بڑے رائٹر ہیں، جب سے آپ علی سے متعارف ہوئے آپ کسی اور کے کمالات کو ذکر نہیں کرتے۔ کہتا ہے اب میں کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس کے بارے میں قلم اٹھاؤں۔ کتاب لکھتا ہے، آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ عدالت ہے، کتاب لکھتا ہے الامام العلی صوت العدالت الانسانیہ، امام علی انسانی عدالت کی آواز۔ دنیا والو، اگر تم عدالت کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر آ جاؤ، علی کے دروازے پر تمہیں عدالت مل جائے گی۔ اور صرف مسلمان رائٹر نہیں بلکہ غیر مسلم رائٹر بھی کہتے ہیں کہ علی جامع ازداد ہے۔ جامع ازداد یعنی علی اس شخصیت کا نام ہے جس میں ایسی صفات اکٹھی ہو گئی ہیں جو بظاہر کسی شخصیت میں نظر نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ آپ کو دنیا میں بہادر بہت نظر آئیں گے، لیکن وہ بہادر ہوں گے، عبادت گزار نہیں ہوں گے۔ عبادت گزار بہت نظر آئیں گے، لیکن وہ عابد ہوں گے، سخی نہیں ہوں گے۔ سخی بہت نظر آئیں گے، لیکن وہ سخی ہوں گے، شجاع نہیں ہوں گے۔ علماء نے بیان فرمایا علی وہ مجمع کمالات ہے، جب محراب عبادت میں جاتا ہے اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، جب میدان شجاعت میں جاتا ہے اس سے بڑا شجاع کوئی نہیں، جب سخاوت کے میدان میں آتا ہے علی سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں۔ علی اس مجمع کمالات کا نام ہے کہ جس کی زندگی میں کمالات ہی کمالات ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اور اپنی زبان میں کیوں کہوں، علی ولی خود ارشاد فرماتے ہیں لا یرقى الی الطیر وینحدر عن السیل۔ دنیا والو، تمہاری فکر کا طائر پرواز کرتے کرتے تھک جائے گا، علی کی بلندیوں اور عظمتوں تک نہیں پہنچ پائے گا، علی کی عظمتوں اور بلندیوں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ فضائل کو بیان نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ علی مجھے اور آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ فضائل تو زندگی گزر جائے گی، فضائل علی ولی کے بیان نہیں ہو سکتے، فضائل بیان نہیں ہو سکتے، نہیں کیے جا سکتے۔ علی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ مولا علی نے اپنے چاہنے والوں کی کئی جگہ پر کئی صفات بیان فرمائی ہیں، کئی صفات، اور خطبات امیر المومنین کو اگر اٹھایا جائے تو بہت سی صفات وہاں سے ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس میں 6 یا 7 کے قریب صفات مولا امیر کائنات اپنے چاہنے والوں کی ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی صفت جو ارشاد فرماتے ہیں
وہ یہ ہے شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری ولایت کی راہ میں قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں. ہمارے شیعہ ہماری ولایت کی راہ میں قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں. قربانی کیا ہے؟ صرف مادی قربانی ہے؟ صرف مال و دولت کی قربانی ہے؟ یا قربانی اور بھی ہوتی ہے؟ نہ. غلط عقیدہ اگر آج تک میرا ہے، آج کسی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ صحیح عقیدہ ہے، تو میں غلط عقیدہ اگر چھوڑ دیتا ہوں تو یہ علی کی ولایت کی راہ میں قربانی ہے. اس لیے کہ میں علی کی ولایت میں آیا، غلط عقیدے کا مجھے پتہ چلا اور محمد و آل محمد کے دسترخوان علم و حکمت سے اصلاح ہوئی، میں نے اپنے غلط عقیدے کو چھوڑ دیا اور صحیح عقیدہ لے لیا. یہ بھی ولایت کی راہ میں نے کام کیا. ایک واقعہ تاریخ میں حبشہ، تاریخ اسلام میں بطور خاص نجاشی، یہ ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جس کو سب جانتے ہیں. نجاشی کو ولایت کی راہ میں امیر کائنات کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو المتبادلون فی ولایتنا، ہماری ولایت کی راہ میں قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں. بذل قربانی، یہ نہیں فرمایا کہ کون سی قربانی دیتے ہیں، مطلق ذکر فرمایا، کوئی قید نہیں لگائی. اگر قید لگا دیتے کہ مال کی قربانی، دولت کی قربانی، نہیں. آج اپنا قیمتی وقت نکال کر ذکر محمد و آل محمد کے لیے وقت نکالنا اور مومنین کو اکٹھا کرنا، یہ بھی ولایت کے لیے قربانی ہے. یہ محفل، اپنا قیمتی وقت نکالنا اور اس کمپلیکس میں آنا اور اس میں محمد و آل محمد کا ذکر سننا، اپنے قیمتی اوقات کو چھوڑ کر، یہ بھی ولایت کی راہ میں قربانی ہے. بغیر کسی قید و شرط کے فرمایا المتبادلون فی ولایتنا. نجاشی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، ولایت کی راہ میں قربانی عرض کرنے لگا ہوں. نجاشی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور حکومت اس کے خاندان سے نکل جاتی ہے. اس کا بیٹا ہے ابی نیزر. یہ مکہ میں غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوتا ہے. نجاشی وہ حکمران تھا جس نے مسلمانوں کی اس وقت مدد کی تھی جب کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا. امیر کائنات کو خبر ملتی ہے کہ نجاشی کا بیٹا مکہ میں غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوا ہے. امیر کائنات کسی کو بھیجتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اس کو خرید لو اور خرید کر میرے پاس لے آؤ. اس کو خریدا جاتا ہے، خرید کر امیر کائنات کی خدمت میں لایا جاتا ہے. امیر کائنات فوراً کہتے ہیں کہ میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا. توجہ فرمائیں، اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتے ہیں. صرف آزاد نہیں کرتے، اس کے نام ایک باغ کرتے ہیں، اس کو جائیداد دیتے ہیں کہ وہ ایک شریف النفس باپ کا بیٹا ہے، اب غلاموں کی منڈی میں بکا ہے، اس کے جائز مقام کے مطابق اس کو مقام دیا جائے. وقت گزرتا ہے، حبشہ کے لوگ اور اس نجاشی کے جو رعیت تھے وہ متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. میں مختصر عرض کر رہا ہوں. آتے ہیں اس ابی نیزر کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ تخت و تاج تیرا تھا، ہم نے تجھ سے لے لیا، ہم اپنے کیے پر نادم ہیں. وہ تخت بھی تیرا اور تاج بھی تیرا، واپس آ جا اور حکومت سنبھال لے. کہتا ہے صرف حبشہ کا تخت و تاج نہیں، صرف نجاشی کا تخت و تاج نہیں، پوری کائنات کے تخت و تاج اگر میرے قدموں میں لا کے رکھ دو، میں علی ولی کی ولایت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. پوری کائنات کے تخت و تاج اگر میرے قدموں میں لا کر رکھ دو، میں علی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اس لیے کہ جس نے علی کو پا لیا اس کو دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا روایت میں کسی نے آ کر معصوم سے فقر کی شکایت کی، کہا مولا میں بہت فقیر ہوں، مال و دولت میرے پاس نہیں ہے، دنیا والے تانا دیتے ہیں، دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں. مولا نے کہا ایک سودا کرتے ہیں، ایک چیز تیرے پاس ہے تو ہمیں دے دے اور اس کے بدلے دنیا کی جو نعمت تو چاہتا ہے ہم تجھے دے دیں گے. کہا مولا میں تو فقیر ہوں، میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں. کہا نہیں تیرے پاس ہے، تجھے اس نعمت کا احساس نہیں. کہا مولا کیا ہے؟ کہا تیرے دل میں اللہ نے محبت آل محمد کا نور رکھا ہے، وہ نور ہمیں دے دے، دنیا کی جو نعمت چاہے وہ تیرے قدموں میں ڈال دیں گے. کہتا ہے مولا ساری دنیا دے دے، وہ معرفت کا نور نہیں دوں گا.
آپ کی محبت اور معرفت کا نور دل سے نکالنے کو تیار نہیں ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی نکالنے کو تیار نہیں ہوں. لہٰذا کسی نے آ کر معصوم سے کہا مولا جب بھی آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں، جب بھی آپ کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہیں، مولا دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے، مولا دنیا ہمیں تانے دیتی ہے. عجیب جملہ ارشاد فرمایا معصوم امام نے، کہا کن معنا دع الناس، کن معنا دع الناس، تو ہمارے ساتھ ہو جا، دنیا جو کہتی ہے اسے کہنے دے. کن معنا دع الناس، تو ہمارے ساتھ ہو جا، ہماری بزم میں آ جا، ہماری محفل میں آ جا، ہمارے عقیدے پہ آ جا. جب تو ہمارے ساتھ آ گیا، ہماری بزم میں آ گیا، ہمارے عقیدے پہ آ گیا، دنیا تیرے ساتھ ہو یا نہ ہو تجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. درود پڑھیے بار محمد و آل محمد. یہ پہلی صفت علی ولی فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ، ہم سے محبت کرنے والا، وہ المتبادلون فی ولایتنا، ہر لمحے ہماری ولایت کی راہ میں قربانی دینے کو تیار رہتا ہے. عزیزان محترم، قربانی تاریخ میں موجود ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی گئیں تاریخ میں موجود ہے، آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں. تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زیارت حسین پر پابندی لگا دی گئی، اور پابندی لگا دی گئی اور کہا گیا کہ جو زیارت پر جائے گا وہ ٹیکس دے کے جائے گا، ٹیکس دیے بغیر اس کو آگے نہیں جانے دیں گے. ٹیکس مال و دولت، روپیہ، درہم و دینار نہیں. کبھی ایسا بھی تاریخ نے لکھا، 2 افراد حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں، بذل فی راہ ولایت، ولایت کی راہ میں قربانی. 2 افراد زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کہا ایک کو قتل کریں گے، دوسرا زیارت کو جائے گا. کہا ٹھیک ہے، ایک قتل ہوگا، دوسرا زیارت کو جائے گا. معصومین نے فرمایا نمک سے روٹی کھا لینا، حسین کی قبر کی زیارت کو ترک نہ کرنا. نمک سے روٹی کھا لینا، نمک سے، لیکن حسین کی قبر کی زیارت کو ترک نہ کرنا. ایک ضعیفہ جا رہی ہے زیارت کے لیے، وہ چیک پوسٹ پہ اسے روکا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے ضعیفہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا اپنے آقا و مولا کی قبر کی زیارت کو جا رہی ہوں. کہا تمہیں پتہ ہے کہ حسین کی زیارت پر جانے والوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے؟ کہا پتہ ہے. کہا پھر ٹیکس کیا لیا جاتا ہے؟ ہم ہاتھ کاٹتے ہیں. کہتی ہے حاضر ہوں حسین کی زیارت کے لیے اپنا ہاتھ قربان کروں. اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے. وہ سپاہی کہتا ہے کہ حسین کی محبت کا دم بھی بھرتی ہو اور دایاں ہاتھ بچا کر بایاں ہاتھ آگے کر رہی ہو. اگر حسین کی زیارت کے لیے جانا ہے تو دایاں ہاتھ قربان کرنا ہوگا. تڑپ کر کہتی ہے دایاں ہاتھ حسین پر پچھلے سال قربان کر چکی ہوں. دایاں ہاتھ پچھلے سال قربان کر دیا تھا، اس سال دوسرا ہاتھ دینے کے لیے آ رہی ہوں. عزیزان، برادران، بزرگان، یہ دین، یہ شریعت، یہ آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی. اس پر بہت بڑی قربانیاں ہیں. معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی قربانیوں کو چھوڑ دیجئے، ہمارے اسلاف نے بہت بڑی قربانیاں دے کر یہ مکتب ہم تک پہنچایا ہے. امیر کائنات فرماتے ہیں المتبادلون فی ولایتنا، ہماری ولایت کی راہ میں ہر دم قربانی کو تیار رہتے ہیں. المتزاورون فی احیاء امرنا، المتزاورون فی احیاء امرنا، ہمارے شیعوں کی ایک علامت ہے. کیا؟ کہ وہ ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں. لیکن ان محفلوں سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ محفل برائے محفل ہے. ان محفلوں کو اس لیے سجاتے ہیں کہ احیاء امر اہل بیت کریں. احیاء امر اہل بیت کریں کیا مطلب؟ معصوم سے آ کر کسی نے عرض کیا مولا ہم محفل سجاتے ہیں، کبھی 2، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 10، جتنے مومنین بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں ہم اکٹھے ہوتے ہیں. کرتے کیا ہو؟ معصوم ہم آپ کے فرامین، آپ کے فضائل، آپ کے مصائب کو ذکر کرتے ہیں. معصوم نے ارشاد فرمایا اگر تم 4 ہو اور 4 مل کر دعا کرتے ہو، دعا تم کرتے ہو اس پر آمین اللہ کے فرشتے کہتے ہیں. اللہ کے فرشتے ان محفلوں میں ہونے والی
دعاؤں پر لبیک اور آمین کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم ان محفلوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہو, محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہو. روایات میں ہے احیو امرنا رحم اللہ عبدن احیا امرنا, کہ ہمارے امر کو زندہ کرو, خدا اس بندہ مومن پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے, جو ہمارے امر کو احیا کرتا ہے. آگے جا کر امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں اذا غضبوا لم یسرفوا, ہمارا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو غصے میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. جنگ صفین کا واقعہ ہے. مولا امیر کائنات کو آ کر خبر دی جاتی ہے کہ مولا آپ کے لشکر میں سے کسی نے لشکر مقابل کے لیے نازیبا کلمات استعمال کیے ہیں. مولا نے کہا فوراً بلا کے لے آؤ. مولا کے لشکر کے سپاہی, مولا نے کہا فوراً بلا کے لے آؤ. بلایا گیا. کیا کہا ہے تم نے؟ مولا ہم نے یہ کہا ہے. مولا نے فرمایا لا تکونوا سبابین, کبھی بھی سب و شتم سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرو. مولا وہ آپ کا دشمن تھا. کہا اگر وہ دشمن تھا اور یہ زبان تم نے دشمن کے لیے استعمال کی, پھر تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ تم علی کے لشکر میں ہو. علی کے لشکر والا علی کی صفات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھتا ہے. علی کے لشکر میں شامل ہونے والا اگر لشکر مقابل کی صفات کو اپناتا ہے, گالی دیتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, غصے کے عالم میں اپنا وہ جو ہے وہ بالکل کنٹرول اپنے ہاتھ سے دے دیتا ہے, مولا فرماتے ہیں لا تکونوا سبابین, کبھی بھی سب و شتم نہ کرو, گالی گلوچ سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرو. اس لیے کہ اگر انہوں نے وہ کردار پیش کیا وہ ان کی تعلیم تھی, تم وہ کردار پیش کرو جو میری تعلیم ہے. میں علی جو تعلیم دے رہا ہوں وہ تعلیم کیا ہے؟ اس تعلیم کو زندگی کے کسی لمحے میں اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دو. مولا نخلستان کی طرف جا رہے ہیں, توجہ فرمائیے, نخلستان کی طرف جا رہے ہیں. دیکھا کہ پیچھے سے کوئی آواز آئی. مولا نے مڑ کے پوچھا من انتم, تم کون ہو؟ کہتے ہیں نحن شیعتک یا علی ابن ابی طالب, اے علی ہم تمہارے شیعہ ہیں. مولا تڑپ کر فرماتے ہیں ما علی ما ارا فی وجوہکم سیما اشیاء, تم زبان سے شیعہ علی ہونے کا نعرہ لگا رہے ہو مگر تمہارے چہروں پر مجھے وہ نورانیت نظر نہیں آ رہی جو علی کے شیعوں کے چہروں پر ہوتی ہے. مجھے وہ تمہارے چہرے پر نورانیت نظر نہیں آ رہی جو علی ولی کے چاہنے والوں کے چہروں پر نظر آنی چاہیے. اور المتحابون فی مودتنا, جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت و مودت کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد قدر مشترک ہیں جس کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. آل محمد نے دنیا کو یہ سلیقہ سکھا دیا کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو نام خدا کے لیے, دین خدا کے لیے, اور اگر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو دین خدا پر قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہنا ہے. علی ولی نے صرف میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں کہا کہ المتبادلون, ہمارے شیعہ دین پر قربانی دینے والے ہیں. خود پہلے علی اور اولاد علی نے دین کے لیے قربانی دے کر بتایا کہ دین کے لیے قربانی کیسے دی جا سکتی ہے. قربانیوں کا ایک عظیم سلسلہ, ایک عظیم سلسلہ. کس کس قربانی کو ذکر کیا جائے, کس کس کا تذکرہ کیا جائے. 28 رجب سے لے کر آج تک, 28 رجب سے لے کے آج تک, اور آج کے بعد شام, اور شام سے پھر واپس مدینہ تک, صرف اسی دورانیے کو آپ دیکھ لیں تو بھرا ہوا ہے محمد و آل محمد کی قربانیوں سے. اور یہ ساری قربانیاں دین خدا کو بچانے کے لیے دی جا رہی ہیں. اور عزاداران محترم, قربانیاں کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں, قربانیاں کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں. 28 رجب کو جب یہ قافلہ روانہ ہوا مدینے سے تو مدینہ سے بہت سے چاہنے والوں نے مولا سے کہا کہ مولا اس سفر پہ نہ جائیں. مکہ میں کہا گیا مولا اس سفر پہ نہ جائیں. عجیب جملے مولا نے ارشاد فرمائے.
قدم قدم پر اپنے مقصد کو واضح فرمایا. اور ان ساری قربانیوں میں جو ہستی ہر مقام پر حسین کے ساتھ نظر آتی ہے وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ. جب اس ہستی کا نام آتا ہے اس ہستی کو صرف واقعہ کربلا میں نہ دیکھیے, واقعہ کربلا سے پہلے دیکھیے. زینب اس ہستی کا نام ہے جس نے اپنے بابا کے شکافتہ سر کو بھی دیکھا ہے, اپنے بابا کے شکافتہ سر کو دیکھا ہے, جس نے اپنی ماں زہرا کے شکستہ پہلو کو بھی دیکھا ہے, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو بھی اس زہرا نے زینب نے دیکھا. یہ زینب وہی زینب ہے کہ جس نے اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے سامنے دیکھا. یہ زینب, اور یہ زینب جب عجیب انداز سے مدینہ سے رخصت ہو رہی تھی تو عجیب انداز سا شہزادی کا, جب مدینہ سے رخصت ہو رہی ہے سواری کی طرف بڑھی ہے شہزادی, تو روایات نے یہ لکھا عباس و حسین و اکبر و قاسم سب میں ایک مرتبہ اضطراب آ گیا. کیوں؟ زینب آ رہی ہیں, زینب آ رہی ہیں, زینب کو سوار کرانا ہے. عزادارو یہ زینب وہ سارے منظر دیکھتی ہوئی چل رہی ہے. ذرا اس سے پہلے تاریخ میں جائیں. روایات نے یہ بیان کیا کہ جب بابا کی زندگی میں یہ زینب کوفہ میں آئی تھی, بابا کی زندگی میں یہ زینب کوفہ میں آئی تھی, کہا جاتا ہے کہ دن کی روشنی میں کوفہ کے باہر پہنچ گئی. علی ولی نے فرمایا قافلہ روک دو. مولا کیوں قافلہ روک دیں؟ تم نہیں جانتے اس قافلے میں زینب موجود ہے. علی نہیں چاہتا دن کی روشنی میں زینب کوفہ آئے. اجرکم علی اللہ, دن کی روشنی میں زینب کوفہ آئے. علی ولی آپ کی عظمتوں پر قربان, آپ کی غیرت پر قربان. مولا ذرا آج آئیے, آج وہی کوفہ ہے, وہی زینب ہے. مولا آپ نے رات کی تاریکی کا انتظار کیا کہ زینب پر کسی کی نظر نہ پڑے, لیکن مولا آج بازاروں کو بھی سجایا گیا, آج دربار کو بھی سجایا گیا. مولا یہ مجمع صحابیوں کا مجمع بھی نہیں, مولا یہ سب شرابی ہیں. زینب کس عالم میں آئی؟ ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے ہیں, سر پہ چادر نہیں ہے, زینب کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزادارو یہ زینب رات کی تاریکی میں ماں کے مزار پر جانے والی زینب, یہ زینب رات کی تاریکی میں نانا کے مزار پر جانے والی زینب, یہ زینب وہ زینب ہے جب کربلا میں آئی نا. زینب کربلا میں جب 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچا, عقیلہ بنی ہاشم نے کہا بھائی حسین یہ کون سی زمین ہے, جب سے یہاں پہنچے ہیں میرا دل بے چین ہو گیا ہے, میرے دل کو چین و قرار نہیں ہے. حسین مولا نے ارشاد فرمایا بہن زینب یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہم نے قربانیاں پیش کرنی ہے, یہ وہی جگہ ہے جہاں اصغر کو تیر لگنا ہے, یہ وہی جگہ ہے جہاں عباس کے شان قلم ہونے ہیں. عزادارو یہ زینب جب اس کا خیمہ لگایا جا رہا تھا, علماء نے بیان فرمایا عباس آگے بڑھے, اکبر آگے بڑھے, وہ مدینہ سے چلنے کا منظر, یہ کربلا میں آنے کا منظر, زینب ہر منظر کو دیکھ رہی ہے, ہر منظر کو اپنے حافظے میں محفوظ کر رہی ہے. عزادارو جب عصر عاشور تک یہ ساری قربانیاں ہو گئی اور عصر عاشور کے بعد یہ قافلہ کوفہ کی طرف بڑھنے لگا, اب منظر کیا ہے؟ بیویوں نے سوار ہونا ہے, سوار کرانے والا کوئی نہیں, اس لیے کہ اکبر بھی سو گئے, قاسم بھی سو گئے, عباس بھی سو گئے. ایسے میں علی کی علی بیٹی آگے بڑھی, زینب آگے بڑھی. آؤ زینب تمہیں سوار کرائے. زینب نے سب کو سوار کرایا, ام کلثوم کو, بھابھیوں کو, بچوں کو سوار کرایا. سید سجاد کھڑے ہیں, زینب آگے بڑھی. سجاد بیٹا زینب موجود ہے, زینب تمہیں سوار کرائے گی. جب سب سوار ہو گئے نظرت یمیناً و شمالا, زینب نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, اشد فرات کی طرف دیکھ کر
اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کو، آپ کی زحمتیں تمام۔ کسی نے واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد سے ایک جملہ کہا تھا سجاد مجھے 2 منظر نہیں بھولتے، ذرا آپ میری رہنمائی فرمائیے۔ کون سے 2 منظر؟ کہا مولا جب مسلم کو کوفہ کے دربار میں قیدی بنا کے لایا گیا تھا، میں وہیں موجود تھا۔ مولا مسلم آپ کے خاندان کے تھے، مسلم زخمی بھی تھے، مسلم قیدی بھی تھے، دربار وہی تھا، لیکن مولا مسلم کا عجیب انداز تھا، کیا شجاعت تھی، حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے۔ مولا ذرا نہ گھبرائے تھے مسلم۔ مولا میں اس وقت بھی کوفہ کے دربار میں تھا جب آپ کو لایا گیا، مولا آپ کی کمر خمیدہ تھی، آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، سجاد تڑپ گئے، کہا تو نے میرے جگر کو پارا کر دیا۔ جب مسلم آیا تھا، مسلم اکیلا تھا، جب سجاد آیا تھا، رسول کی بیٹیاں زینب ام کلثوم شرابیوں کا دربار، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے، سجاد کرتا تو کیا کرتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔